پاکستان میں امن کیوں مشکل ہے، یا میں اپنی بات کو یوں کہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو جواب دیا ہے، کیا وہ جواب تسلی بخش ہے؟ کیا قوم اس کو تسلیم کرے گی؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 6 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نے محرکات بتانے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے، تھوڑا بہت میرا اعتراض ہے، اور وہ اعتراض کس بات کے اوپر ہے یہ بھی میں بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد گزشتہ سال میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات کا جامع احاطہ کرنا ہے۔ یہ صرف فوج کی جنگ نہیں، یہ قوم کے بچے بچے کی جنگ ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یہ گھروں، بازاروں، گلیوں، دفتروں میں آ کر پھٹیں گے۔ افغانستان خطے میں دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ یہ جو میں خبر اور جو پریس کانفرنس کے پورا متن پڑھ رہا ہوں، یہ پاکستان کے میڈیا آؤٹ لیٹ دنیا نیوز کی ویب سائٹ کے اندر یہ موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردی کی جنگ 2 دہائی سے زیادہ عرصے سے لڑی جاتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ریاست پاکستان اور عوام کے درمیان ایک مکمل کلیئرٹی حاصل ہوئی ہے۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ افغانستان خطے میں دہشت گردی کا بیس آف آپریشن بنا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ اس لائن کو غور سے سنیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہی دہشت گردی کے لیے سازگار ماحول، سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال ملک بھر میں مجموعی طور پر 27 خودکش دھماکے ہوئے، جن میں سے 16 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے۔ ان خودکش حملوں میں 2 حملے خواتین کی جانب سے کیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے موافق سیاسی فضا موجود ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرمنل ٹیرر گٹھ جوڑ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے 2021 سے لے کر 2025 تک خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ آگے اور بھی بہت سارا تفصیل ہے جس کے اندر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت ساری جو انہوں نے آپریشن ہے، جو فوجی آپریشن کیے گئے ہیں دہشت گردوں کے انسداد کے لیے، وہ تمام تر تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ میں نے کیونکہ کم وقت کے اندر آپ کے سامنے وجوہات بتانی ہے کہ پاکستان کے اندر امن کیوں مشکل ہے، اور میں اس جواب سے مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہا، اور بطور ایک جرنلسٹ بھی اور ایک پاکستان کے کام شہری ہونے کے ناطے بھی کیا کمی میں خود میں، عوام کے اندر یا اداروں کے اندر میں دیکھتا ہوں، یا سیاسی جماعتوں کے اندر، وہ چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا، انہیں ان تمام الفاظ کو بہترین انداز کے اندر بیان کیا ہے عمار مسعود صاحب نے اپنے وی نیوز کے اندر، جو انہوں نے آرٹیکل چھپا ہے۔ میں سارا نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، صرف آپ ایک پیراگراف سن لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی اور پاکستان کے اندر امن کیوں مشکل ہے۔ یہ لکھتے ہیں 4 جنوری کی تاریخ، آسٹریلیا میں میلبورن کا کرکٹ گراؤنڈ ایشز کا آخری ٹیسٹ میچ ہوتا ہے۔ ہر رنگ و نسل کے 50,000 تماشائی آتے ہیں۔ ان سب کی دلچسپی کا مرکز میچ نہیں، میچ سے پہلے منعقد ہونے والی 10 منٹ کی تقریب ہوتی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے تمام عہدیدار دنیا بھر کے معروف لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے کروڑوں لوگ اپنے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میچ کے آغاز سے پہلے اناؤنسر پورے جوش و جذبے سے یہ کہتا ہے، اب تشریف لاتے ہیں قوم کے وہ ہیرو جنہوں نے 14 دسمبر کو بونڈائی کے ساحل پر ہونے والی دہشت گردی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ 50,000 لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکرانے کی تالیوں اور تحسین کے نعروں سے سارا اسٹیڈیم گونج اٹھتا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر فار ایور ان اور ہارٹ کے ترانے پڑھتا ہے۔ جن ہیروز کا شکریہ ادا کیا گیا، ان میں پیرامیڈیکل سٹاف بھی تھا، پولیس افسران بھی تھے، اور وہ ڈاکٹرز اور نرسز بھی تھیں جو چھٹی کے دن زخمیوں کی مدد کو پہنچے۔ لائف گارڈ بھی تھے جو جائے وقوعہ پر موجود تھے۔ چایا دادون نامی ایک 14 سالہ سیاہ فام لڑکی بھی بیساکھیوں کے سہارے موجود تھی، جسے فائرنگ کے دوران زخمی ہونے کے باوجود زخمیوں کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سب سے آخر میں احمد الاحمد سامنے آتے ہیں۔ ان کا زخمی بازو اب تک سیلنگ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ احمد نے 14 دسمبر کو اس دہشت گردی کے واقعے میں ایک دہشت گرد سے بندوق چھین کر بے شمار لوگوں کی جانیں بچائیں۔ سارا اسٹیڈیم احمد کے آنے پر پرجوش اور جذبے سے بھر جاتا ہے۔ 50,000 تماشائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہزاروں دعاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی ایک تماشائی نے یہ سوال نہیں کیا کہ احمد تو مسلمان ہے اور یہ حملہ تو یہودیوں پر ہوا ہے، تو ہم اس کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ 14 سالہ لڑکی تو سیاہ فام ہے، ہم اس کی شان میں کیوں گیت گائیں؟ کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ یہ نرسز تو کسی اور ملک سے آئی ہیں، ہم ان کی تعظیم کیوں کریں؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی یہ کہے کہ یہ ڈاکٹر تو کسی اور قوم یا کسی اور صوبے کا ہے، تو لہٰذا ہم ان کے اعزاز میں تحسین کے نعرے کیوں لگائیں؟ 50,000 لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی متنازع سوال نہیں کیا، کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب کو پتا تھا کہ مشکل وقت میں کس نے مدد کی، کس نے دلیری دکھائی، کون سیسا پلائی دیوار بنا۔
یہ وہ پیراگراف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ ہماری زبانیں تھک چکی ہیں کہ ہم پوری دنیا کے سامنے جا کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 80,000 سے زائد تقریباً اپنی عوام کا لہو، اپنے سیکیورٹی جوانوں کا جو لہو ہے، سیکیورٹی فورسز اہلکاروں کا جو لہو ہے، وہ ہم نے اس جنگ کے اندر دیا ہے۔ لیکن آج بھی ہماری قربانیاں شاید پھر بھی دنیا تسلیم کر لیتی ہے، لیکن ہم اندرونی سطح کے اوپر خود اس حد تک تقسیم ہوئے ہیں کہ ہم نے آج تک اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے شہداء یا اس کے اندر جو زخمی ہوئے یا جو اس کے اندر جو متاثرین تھے، ہم نے انہیں کیا اتنی تعظیم دی ہے جتنی آسٹریلیا نے صرف 10 منٹ کی تقریب کے اندر دی ہے؟ ہم نے کبھی بھی نہیں دی۔ ہم تو تقسیم ہیں، ہم صوبائیت کی سطح کے اوپر تقسیم ہیں، ہم لسانی بنیادوں کے اوپر تقسیم ہیں، ہم کاروباری لحاظ سے تقسیم ہیں، ہم مذہبی اور مسلکی حوالے سے تقسیم ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو دہشت گرد نہ کہو بلکہ اس سے مذاکرات کرو، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو افغانستان سے آیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مدرسے میں میرے ساتھ پڑھا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے کاروباری مفادات ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ اداروں کے خلاف ہے، لہٰذا میں کسی شہید کی حرمت کیوں بیان کروں؟ ہم ان تمام دلیلوں کے ساتھ اس حد تک تقسیم ہے کہ ہم نے اتنی طویل دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور تاحال لڑ رہے ہیں، لیکن آج تک پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بطور سماج، ہم بطور قوم اس حد تک تقسیم ہے کہ ہم تو اپنے شہداء کی قربانیوں کی قدر کیا کریں، بلکہ ان کے جو اعزاز کے اندر جو مجسمے ہم بناتے ہیں، ہم تو انہیں بھی پامال کر دیتے ہیں اور پھر بڑا فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہیں توڑا، اگر ہمارے اوپر الزام لگا رہے تو ثبوت لے کر آؤ، CCTV فوٹیج لے کر آؤ۔ تو ہم نے تو اس حد تک تقسیم پیدا کر دی ہے۔ تو جب آپ نے تقسیم پیدا کر دی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس جنگ کے اندر کیا کامیابی ملے گی؟ آپ جتنے رد الفساد کر لیں، ضرب عضب کر لیں، راہ نجات کر لیں، جو بھی آپریشن کر لیں، جب تک آپ بطور سماجی تقسیم ہے، آپ کی ہر کسی کی ڈیفینیشن ہی علیحدہ علیحدہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس سے سب سے بڑھ کر ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، ہم ملٹری آپریشن کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ ملٹری آپریشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان دہشت گردوں کے کچھ نظریاتی افکار بھی ہیں، ہم نے انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ آج DG ISPR سے سوال ہوا، پاکستان کے مشہور و معروف صحافی جو ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے سوال بھی کیا، تو انہوں نے DG ISPR کی طرف سے حامد میر صاحب کو جواب دیا گا کہ دیکھیے آپ ان باتوں کو مکس نہ کیجیے، دہشت گردوں کی ہمارے نزدیک کوئی نظریات نہیں ہے۔ میں یہاں پر بڑے مؤدبانہ طریقے سے ان سے اختلاف کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے نظریاتی طور کے اوپر نظریات ضرور موجود ہیں۔ دیکھیے آپ نے یہ کہا نا کہ DG ISPR نے یہ بات کی کہ BLA اور کالعدم TTP ان دونوں کا اتحاد ہے، اور ان دونوں کا اتحاد کس نے کروایا؟ کیونکہ ان دونوں کا باپ ایک ہے، یہ DG ISPR کے الفاظ ہے، اور باپ ہے افغان طالبان، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہ جو باپ ہے اس کے نظریات ہیں، یہ اپنے ان نظریات کے تحت ان تنظیموں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ نظریات کیا ہیں؟ کیا اکھنڈ بھارت یہ نظریہ نہیں ہے؟ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کیا یہ نظریہ نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ موجود نہیں ہے؟ کیا گریٹر اسرائیل سوچ موجود نہیں ہے؟ نظریہ موجود نہیں ہے؟ صحیح یا غلط ہے، یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ کیا افغان طالبان یا افغانستان آپ سے اٹک تک یا خیبر پختونخوا بلوچستان علاقے نہیں چاہتا؟ کیا یہ نظریہ موجود نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ موجود نہیں ہے؟ تو نظریہ تو ہے نا۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ افغان طالبان ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کا کنٹینٹ ایک ہے، ان کا سپریم لیڈر ایک ہے، ان کے مدارس ایک ہے، ان کا لٹریچر ایک ہے، تو ان کے نظریات موجود ہیں۔ یہ انہی نظریات کی بنیاد کے اوپر آپ سے لڑتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے نظریات نہیں ہیں، نظریات ہیں، نظریات ہیں تو آپ کو آگے چلتے ہوئے یہ چیزیں۔ کیا BLA کا نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے بلوچستان کو، اور ہم نے یہاں پر اپنا ایک الگ ملک بنانا ہے؟ کیا کالعدم TTP آپ سے خیبر پختونخوا کے علاقے نہیں چاہتی ہے؟ تو یہ نظریہ ہے، یہ نظریے کو کون آن کرتا ہے زیادہ؟ افغان طالبان کرتے ہیں۔ تو نظریہ تو موجود ہے۔ میرا یہ اختلاف ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو DG ISPR نے کہا کہ یہ ان کے نظریات نہیں ہیں، ان کے نظریات بالکل موجود ہیں اور اسی کے تحت یہ کاروائیاں بھی کرتے ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے اگر ان کے نظریات موجود ہیں اور جن مدارس کے اندر یہ نظریات پلے بڑے ہیں اور ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ایک عام جوان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، آپ نے ان کی انسداد کے لیے لٹریچر بھی بنانا ہے، کنٹینٹ بھی بنانا ہے، ایسے ادارے بھی بنانے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا ماحول بھی بنانا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی شک نہیں، جو DG ISPR کی طرف سے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک سیاسی ماحول ہے، گورننس جب تک نہیں ہوگی، صوبائی حکومت ریاست کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اگر فوج کا کام ان دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کرنا ہے تو صوبائی حکومت کا کام
کام یہ کرنا ہے کہ اگر جہاں پر عام شہری متاثر ہوا ہے تو اسے بہتر گورننس کے ذریعے اسے وسائل بھی دینے ہیں، اسے اسی کے گھر کے پاس روزگار کے مواقع بھی دینے ہیں۔ یہ کام صوبائی حکومتوں کے ہیں۔ اگر صوبائی حکومتیں جا کر ڈر اور خوف کے مارے کسی اور کے ساتھ مل جائیں گی اور جا کر وہ کابل کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن خود یہاں پر بیٹھ کر اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں کرے گی، تو یہ معاملات نہیں تھمیں گے۔ تو لب لباب وہی ہے جو میں نے کہہ دیا، جو عمار مسعود صاحب نے اپنے آرٹیکل کے اندر کہا کہ ہم تو اس حد تک تقسیم ہیں کہ ہم تو اپنے شہداء جو ہم نے اتنی بڑی تعداد کے اندر دیے، ہم تو ان کی جو تعظیم ہے، جو شکر ہے، وہ تو ہم 10 منٹ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے کہ آسٹریلیا کے گراؤنڈ کے اندر کیا گیا۔ اور جب ہم اپنے شہداء کی تعظیم اور ان کا تسلیم، ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ جو جنگ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اور پاکستان کے اندر جو بدامنی ہے، یہ اسی طرح رہنی ہے۔ آپ جتنے چاہیں آپریشن کر لیں، آپ جتنے چاہیں جو کچھ مرضی کر لیں، یہ اختلافات، یہ اندرونی سطح کے اوپر تقسیم جب تک رہے گی، یہ اسی طرح پوری ایک وار اکانومی چلتی رہے گی۔ اور ہاں، اس کے پیچھے یہ ضرور ہے کہ نظریہ ایک موجود ہے، بنا نظریے کے یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ہم جہاں پر خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں، کچھ جو اختلافی جو چیزیں ہیں یا جو محرکات ہیں، اصل بطور سماج بھی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بیان کی جائیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب